پیچھے میرا مقصد یہ ہے، اور آدم ڈے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آدم کی اولاد کے رشتے سے ہم سب آپس میں بھائی بہن ہیں. ہم سب کا ایک باپ آدم ہے، ہم سب کی ایک ماں حضرت حوا ہے. اب یہ برادریاں مختلف بن گئی ہیں. اب کسی کا نام عیسائی ہو گیا، کسی کا نام یہودی ہو گیا، کسی کا نام مسلمان ہو گیا، کسی کا نام ہندو ہو گیا، کسی کا نام بدھ مت ہو گیا، کوئی نام ہو گیا، کوئی نام ہو گیا. لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو غور و فکر میں یہ بات پوری طرح ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے کہ ہم سب ایک باپ آدم کی اور ہم سب ایک ماں حوا کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے، رہنمائی ہے اور اپنی اولاد کے لیے جو ہدایت ہے، وہ روشن اور واضح طور پر یہ ہے کہ ایک اللہ ہے اور سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے دو راستے متعین کیے. ایک راستہ پریشانی، بدحالی، برائی اور دوزخ کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ سکون، اطمینان قلب، بھائی چارہ، آپس میں محبت کی طرف جاتا ہے. اور وہ راستہ جہاں جا کے رکتا ہے اس منزل کا نام جنت ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان، اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انسان کالے ہوں یا گورے ہوں، انسان سرخ رنگ کے ہوں یا سفید رنگ کے ہوں، کسی بھی قسم کے انسان ہوں، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، وہ یورپ میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، چائنا میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت آدم اور حوا کے رشتے سے زمین کے اندر موجود ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے. زمین پر موجود ہر خاتون ایک دوسرے کی بہن ہے. اور اگر اس رشتے کو اور زیادہ گہرائی میں تصور کیا جائے اور اس رشتے کو اور زیادہ گہرائی میں قبول کیا جائے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ہر انسان کسی نہ کسی کا باپ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کی ماں ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کی بہن ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کا بھائی ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے رشتے سے. اب یہ جو فرقے بہت سارے بن گئے ہیں، ان فرقوں میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ان فرقوں کی بنیاد اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کے اوپر ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے بزرگوں کے اوپر ہے، تو پھر یہ معاشرہ ایک جنتی معاشرہ ہے. اور اگر یہ فرقے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے خلاف ہے تو یہ سارا گروہ شیطانی گروہ ہے. اب یہی بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوزخ بنائی ہے، ایک جنت بنائی ہے. دوزخ کا مطلب یہ پریشان حالی، دوزخ کا مطلب ہے تکلیف، دوزخ کا مطلب ہے اضطراب، بے چینی، پریشانی، بے آرامی، بے سکونی، اور انسان کے اندر ایسے جذبات کا پیدا ہونا جن جذبات کی بنیاد پر وہ بے آرام ہو جائے، پریشان ہو جائے اور اس کی زندگی عذابناک ہو جائے. یہ جو زندگی ہے دوزخ کی زندگی ہے. اس کے برعکس ایک زندگی ایسی ہے کہ جس میں انسان آپس میں بھلائی کرتا ہو، انسان سارے انسانوں سے محبت کرتے ہوں، اور انسان ایسی باتوں پر عمل کرتا ہو جن باتوں پر اس کو خود کو بھی سکون ملے اور جن باتوں سے اس کے بھائی کو بھی سکون ملے. یہ جو طرز عمل ہے یہ پیغمبروں کا طرز فکر ہے اور پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ ہے اور پیغمبروں کی ہدایت اور رہنمائی کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں اور قرآن پاک میں اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے
کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کا دوست مطمئن ہوتا ہے, اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, وہ اپنے بھائیوں کو پیار کی اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ اپنے بھائیوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس سے بھائیوں کو آرام ملے, سکون ملے, اور آپس میں لڑائی دنگا فساد اور یہ جو قتل و خوریزی اس وقت دنیا میں موجود ہے یہ نہ ہو. عزیزان گرامی محترم, میرے تمام دوستوں بزرگوں جو آدم ڈے کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں, اس میں میئر صاحبان بھی ہیں, اس میں سرکاری بڑے بڑے افسران بھی ہیں, اس میں کالج یونیورسٹیوں کے پرنسپل بھی ہیں, اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی ہیں, اس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, اور ہر ذات برادری کے لوگ ہیں. ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولادیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تعلیمات وہی ہیں جو 1,24,000 پیغمبروں کی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تعلیمات وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں, جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہیں, جو اور دوسرے تمام پیغمبروں کی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. ہم سب آدم اور حوا کے رشتے سے اگر آدم و حوا کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر ہم تمام پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اور پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی روشن اور واضح ہدایات ہیں جن روشن اور واضح ہدایات سے ہمارے اندر آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوگا, ہم آپس میں بھائی بھائی ہوں گے, ہم آپس میں بہنیں بہنیں ہوں گی, ہم جنگ سے, لڑائی سے, فساد سے, ایٹم بموں کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور سب بھائی بھائی اور بہنیں بن کر آپس میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے دنیا میں کہ جس معاشرے کی بنیاد پر ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. اگر ہمیں اختلاف بھی ہے کسی قسم کا, تو اختلاف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں, ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کے نظر کر دیں, بڑے بڑے ایٹم بم بنائیں, بڑے بڑے مولک ہتھیار بنائیں. یہ دنیا ہے, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک باغ بنائی ہے, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جنت بنائی ہے, یہ دنیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے راحت و سکون کے لیے ایک ذریعہ بنائی ہے. ہم سب مسلمان, ہندو, عیسائی, جتنے بھی پیغمبران کرام علیہ السلام کے امتی ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, جو شیطان کے راستے پر نہیں چلتے اور جو مشرک نہیں ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں پیار و محبت سے رہیں, ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں, اور اس دنیا کو, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اس کو محبت کا, آشتی کا اور اثر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات جو آدم ڈے میں تشریف لائے, ان سب کو میرا سلام, ان سب کو میری محبتیں, ان سب کو میرے لیے محبت